بلوچستان میں شرپسند عناصر کا وار، کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر دھماکہ، اموات کی تعداد 26، 62 افراد زخمی، جاں بحق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی سے قبل ہوا، پلیٹ فارم پر مسافروں کا رش تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ٹیلی فونک رابطہ، شہداء کے خاندانوں و زخمیوں سے یکجہتی، دشمن عناصر کی کارروائیوں کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق، دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں امن کی خاطر آخری حد تک جائیں گے۔ کوئٹہ دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر سیاسی قائدین اور رہنماؤں کی مذمت، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شدید الفاظ میں مذمت اور افسوس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب روانہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب میں OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ عرب اسلامک سمٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد میں شامل ہوں گے۔ عرب اسلامک سمٹ میں مشرق وسطی کی صورتحال بشمول فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کوئی سیاسی لیڈر یا جماعت ملک سے بڑی نہیں، ملکی مفاد کو سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا معاشرے میں تقسیم اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش رہی قوم کو متحد رکھا جائے، ایک جماعت چاہتی تھی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ پنجاب کے مختلف شہر آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں، کئی مقامات پر موٹر وے بند، انتظامیہ کا مصنوعی بارش برسانے کا پلان، اقدامات تیز، شہریوں کو بلا جواز سفر کرنے سے گریز کا مشورہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسموگ کی صورتحال مزید 3 دن تک رہنے کا امکان۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ اقبال کا 147واں یوم پیدائش، ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف، قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی سمیت سیاسی رہنماؤں کی جانب سے خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا شاعر مشرق ایک صاحب بصیرت شاعر اور فلسفی، ایک بلند پایہ شخصیت تھے۔ جرمن قونصل جنرل کراچی کی جانب سے کوئٹہ دھماکے کی مذمت، بیان میں کہا گیا کہ کوئٹہ سے آنے والی تباہ کن خبر سن کر صدمہ ہوا، جرمنی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ قونصل جنرل ڈاکٹر لوٹس نے متاثرہ افراد سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری کی بھی کوئٹہ دھماکے کی مذمت، کہتے ہیں دہشت گردی اس خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، دہشت گردی کے خلاف علاقائی سطح پر مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ کوئی سیاسی لیڈر یا جماعت پاکستان سے بڑی نہیں، ملکی مفاد کو سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، بولے ایک جماعت چاہتی تھی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، معاشرے میں تقسیم اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری ہمیشہ کوشش رہی قوم کو متحد رکھا جائے۔ فتنہ پارٹی KP میں جلسہ کھیلے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، احتجاج اور جلسوں کا مقصد اڈیالہ جیل کے قیدی کے لیے NRO لینا ہے، جنہوں نے آزادی لینی تھی وہ ٹرمپ کی غلامی کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہتی ہیں آج ثوابی جلسے میں میونسپل عملے، ریسکیو اہلکاروں، پولیس اہلکاروں کو بھی سادہ کپڑوں میں جلسے میں لایا جائے گا، جلسہ گاہ میں ہی تمام سرکاری ملازمین کی حاضری لگے گی۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج 147واں یوم ولادت، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ نے اپنے فرائض سنبھال لیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔
قائم مقام صدر اور وزیر اعظم کی علامہ اقبال کو خراج عقیدت۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں علامہ اقبال کی خدمات اور ورثے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کے فلسفے اور افکار نے ایک آزاد ملک کے قیام کی راہ ہموار کی۔ شہباز شریف نے کہا شاعر مشرق ایک صاحب بصیرت، شاعر، فلسفی اور ایک بلند پایہ شخصیت تھے۔ ان کے افکار اور تحریروں نے نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ ایرانی سفارت خانے نے پیغام میں کہا کہ علامہ محمد اقبال ایک ایران دوست شاعر، فلسفی اور مسلمان مفکر تھے۔ خودی کو کربولند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے خود پوچھے باتا تیری رضا کیا ہے۔ Today we celebrate the life and work of Muhammad Allama Iqbal. Additionally, he is very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. I wish you a nice Iqbal Day. پاکستان میں جرمنی کے کونسل جنرل ڈاکٹر روجیگر لوٹس علامہ اقبال کے بڑے مداح نکلے۔ یوم اقبال پر اپنے پیغام میں کہا کہ اقبال کی شاعری لافانی ہے۔ شاعر مشرق کا یوم پیدائش، ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ کوئٹہ میں نجی کالج کے زیر اہتمام اقبال ڈے کی تقریب۔ طلبہ نے اقبال کے اشعار کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر پے در پہ وار، حیفا میں زولون ملٹری انڈسٹریز بیس پر میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے راکٹ حملوں کی تصدیق۔ بیان میں کہا گیا کہ کچھ راکٹوں کو روکا گیا اور کچھ کھلے علاقوں میں گر گئے۔ اسرائیل دہشت گردی سے باز نہ آیا، بیروت میں مظلوم شہریوں پر میزائل برسا دیے۔ فضائی حملوں میں درسگاہوں اور گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ طائر میں صبح سے جاری حملوں میں مزید 9 شہری شہید، 38 زخمی۔ لبنان میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی، 13888 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39 فلسطینی شہید، 123 زخمی۔ رہائشی عمارتوں اور اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مغربی کنارے پر دہشت گرد فوج نے گاڑیوں پر گولیاں برسا دیں۔ مجموعی شہادتوں کی تعداد 43,508 ہو گئی، 1,02,000 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیل کے فلسطین میں نسل کشی پر خوفناک انکشافات، 6 ماہ میں 34,000 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء میں 8,000 سے زائد بچے اور خواتین شامل۔ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات سے شہریوں کی زندگی کو خطرات لاحق، امداد روکنا، شہر کا بنیادی ڈھانچہ تباہ اور شہریوں کو نکلنے پر مجبور کرنا غیر قانونی اقدامات قرار۔ غزہ کے شہری فاقہ کشی اور مختلف بیماریوں سے دوچار ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ جاری۔ شاہی ریاست جونا گڑھ کے بھارت میں زبردستی انضمام کے 77 سال مکمل۔ شاہی ریاست نواب محبت خان جی نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ الحاق جونا گڑھ اسٹیٹ کونسل نے منظوری دی تھی۔ کرتارپور امن، ملن اور رواداری کی راہداری۔ کرتارپور راہداری کو 5 سال مکمل ہو گئے۔ سالگرہ آج منائی جائے گی۔ بھارتی یاتریوں کے بابا گرو نانک کے دربار کے درشن۔ یاتری صبح رسومات کی ادائیگی کے بعد شام کو چلے جاتے ہیں۔ بھارتی کرکٹر اور سینئر سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو کا کرتارپور نہ آنے کا اعلان۔ ساہیوال میں لاہور سے آئی لڑکی سے اجتماعی زیادتی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر لاہور سے ساہیوال بلوایا گیا۔ لڑکی ملزمان کے چنگل سے بھاگ کر تھانے پہنچی۔ گرفتار 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، تیسرے کی تلاش جاری۔ بھاول نگر میں تیزاب گردی میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم نے سابق بیوی پر طلاق لینے کی رنجش پر تیزاب پھینکا، واقعے کا مقدمہ درج۔ حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو یوسف میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا فرار۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ نوشہرہ میں گزشتہ رات مضر صحت کھانا کھانے کے واقعے میں 2 ہلاکتیں رپورٹ۔ شادی کی تقریب میں زہریلا کھانے سے متاثر 17 افراد کو اسپتال لایا گیا۔ آج دوران علاج 2 خواتین نے دم توڑ دیا۔ زیر علاج 15 افراد کی حالت تشویشناک۔
اور مظفر گڑھ میں جاری 4 روزہ تھل جیپ ریلی کا تیسرا مرحلہ اختتام پذیر۔ اسٹاک کیٹیگری راؤنڈ میں 53 جیپ ریسرز نے حصہ لیا۔ اسموک کے باعث 195 کلومیٹر کے ٹریک کو شارٹ کر کے 105 کلومیٹر تک محدود کیا گیا۔